السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ سورہ توبہ مدنی صورت ہے اور یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں غزوہ تبوک کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، اور اس میں عام بیزاری کا اعلان کر دیا گیا تھا مشرکین سے۔ مکہ مکرمہ جو کہ اب تک کفار کا گھر تھا اور ایک ان کا قلعہ ثابت ہو رہا تھا، 8 ہجری میں فتح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے جتنے علاقے تھے وہاں پہ اسلام کا پیغام بھیجا۔ کیسر روم تک بھی آپ نے پیغام بھیجا، اور بصرہ کے ایک رئیس شرجیل کی طرف دعوت اسلام دی۔ آپ نے اپنا ایک مکتوب روانہ کیا، لیکن شرجیل نے اسے قتل کر دیا۔ اور بھی مدینہ طیبہ سے 15 مسلمانوں کا ایک قافلہ لے کر وہ گئے کہ کہیں ان کو اسلام سکھائیں، تو ان مسلمانوں کو سوائے ایک کے سب کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے ان شہداء کا انتقام لینے کے لیے 3000 کا لشکر حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں روانہ فرمایا۔ ادھر سے شرجیل 1,00,000 فوج لے کر نکلا، اور ہرقل کا بھائی اس کی مدد کے لیے 3000 مجاہدین کو لے کر نکلا۔ اب دیکھیں کہ ہرقل کا بھائی 1,00,000 کا لشکر لے کر نکلا، اور یہ 3000 مجاہدین تھے اور 2,00,000 فوج، یعنی کہ اپنے سے کئی گنا زیادہ۔ جنگ کا آغاز ہوا، یکے بعد دیگرے ہمارے مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت زید بن ثابت، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ، سب سے پہلے انہوں نے شہادت کا جام پیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید آگے ہوئے، اور آپ اپنے سے 66 گنا فوج کا ایسا مقابلہ کیا کہ ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ اب ہرقل کی آنکھیں کھلیں کہ یہ تو کوئی عام لوگ ہے ہی نہیں، یہ تو عرب کے وہ جانباز ہے جنہوں نے کبھی کوئی جنگ ہاری ہی نہیں، اور ان کی تلواریں اتنی تیز ہیں کہ 2,00,000 کو بھی ہرا سکتے ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا خوفزدہ سا ہو گیا، اور عرب فوج کا ایک اعلیٰ افسر جس کا نام فروہ بن عمر تھا، ہرقل کی فوج کا، وہ اسلام قبول کر گیا۔ ہرقل نے اس سے اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ تو نے اپنا نیا دین شروع کر لیا ہے اور پرانے دین سے تم نے توبہ کر لی ہے، تم واپس عیسائیت کی طرف چلے جاؤ ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ تم میرا سر قلم کر دو۔ اس نے بڑی خوشی سے جان دی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو ہرقل ایک دم الرٹ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کی، وہ تو جو یہ سوچ بیٹھا تھا کہ مسلمانوں کی قوت کو کچل دے گا، یہ تو کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور وہ خود یہ چاہ رہا تھا کہ میں مدینہ پر حملہ کر کے اسلام کو بالکل ختم ہی کر دوں، لیکن اس واقعے نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حالات ناسازگار ہیں، اور ملک میں قحط سالی کا جو ہے نا وہ سسٹم شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاد کا حکم ہو گیا، اور گرمی اتنی شدید تھی، اور کھجوریں پک رہی تھی، اور ٹھنڈا پانی اور سائے میں بیٹھنے کے دن تھے، لیکن جنگ کا حکم ہو گیا۔ تو سب اصحاب کرام جو تھے، اللہ پاک ان سب کے درجات بلند کرے، وہ جنگ کے لیے حاضر ہو گئے۔ انہوں نے بڑھ چڑھ کے مالی امداد دی، عورتوں نے اپنی بالیاں، اپنے ہار پیش کیے۔ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہزاروں اشرفیاں لا کے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بھر کا جتنا بھی ساز و سامان تھا پیش کر دیا۔ اور یہ ایک جو مسئلہ تھا وہ منافقین کا بھی تھا کہ وہ ہیلے بہانے کر رہے تھے کسی طریقے سے نہ ہی جانا پڑے، اور مشرک دل ہی دل میں بڑے خوش تھے کہ انہیں یقین تھا کہ اب کیسر کی فوج سے یہ نہیں بچ پائیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ آخرکار یہ لشکر جب روانہ ہوا اور سامان بھی کم تھا اور عظیم فوج کے ساتھ ٹکر بھی لے رہے تھے، اور کیسر کو اطلاع ملی کہ جن کو وہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی تیاریاں کر رہا تھا وہ خود ہی آ گئے ان کے گھر میں للکارنے، تو اس نے کیا کیا کہ مصلحت اس بات میں جانی کہ اپنی فوج کو سرحد سے ہٹایا اور خود کو شہر میں قلعہ بند کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن وہاں قیام فرمایا۔ آپ نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں اپنے پیغام بھیجے، اور وہ لوگ صلح کرنے اور جزیہ دینے پر رضامند ہوئے، لیکن ان لوگوں نے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی جنگ نہیں کی۔ کیسر کی جو یہ غلط فہمی تھی کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، وہ جو دور کر دی اللہ پاک نے، اور اس غزوے کا فائدہ یہ ہوا کہ منافقین بے نقاب ہو گئے، اور ان کی جو سالوں کی یہاں پہ رہنے کی
جو اسٹریٹجی تھی کہ کسی طریقے سے پتہ نہیں چلے گا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، وہ پتہ چل گیا تھا۔ اور دوسرا اہم واقعہ جو یہ ہوا کہ مشرکین اور کفار کے ساتھ جتنے معاہدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے وہ تنسیخ ہو گئے، منسوخ ہو گئے، اور اسی سال مسلمانوں کا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا، اور اس میں یہ آیات، شروع والی آیات تھیں اس صورت کی، وہ نازل ہوئیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ آپ اعلان کریں کہ جتنے بھی معاہدے ہو رہے ہیں دشمن کے ساتھ وہ اللہ پاک نے اس صورت میں تنسیخ کر دیے ہیں، ختم کر دیے ہیں، اور یہ اس سے بڑا موقع اور کوئی نہیں ملنا کہ سب کو ان کی بات کا پتہ چل جائے۔ اور یہ مشرکین جو حرم کعبہ میں اپنی مشرکانہ رسمیں ادا کیا کرتے تھے، اب ان کو ان کی ساری زندگی کی اجارہ داری تھی وہ ختم کر دی گئی، اور مسلمانوں کو کعبہ کا والی بنا دیا گیا۔ اور یہ بہت عرصے بعد ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یوں ہوا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کہ کعبہ کے متولی مسلمان بنے۔ براءۃ من اللہ، قطع تعلقی کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، عاہدتم، جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قطع تعلقی کا اعلان ہے ان معاہدوں کے ساتھ جو مشرکین کے ساتھ کیے گئے۔ ہم نے اس صورت کے تعارف میں پڑھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر روانہ ہوئے اور کیسر کی فوج کے ساتھ آپ نے جنگ کرنے کا ارادہ کیا، تو انہیں یقین تھا کہ اب کیسر ان کو ختم کر دے گا۔ ظاہر ہے 2 لاکھ کی فوج 3,000 کے ساتھ کیا کر سکتی ہے، لیکن ادھر انہوں نے افواہیں جھوٹی پھیلانا شروع کر دی اور بتا دیا کہ اب مسلمان عہد شکنی کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضور اپنے غلاموں کے ساتھ بالکل کامیاب ہو کر واپس آئے اور یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کو کھلی چھٹی نہیں دینی، اسلامی دین اور اسلامی ریاست کو ڈستے رہے ہیں۔ جب بھی کبھی مسلمانوں کو کسی بیرونی دشمن کے ساتھ سامنا ہوا ہے تو ان لوگوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، کبھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، تو اب یہ معاہدے توڑ دینے چاہیے۔ اس لیے جب قافلہ سفر حج پہ روانہ ہوا تو یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اللہ پاک نے صاف صاف حکم دیا کہ اب کفر کے ساتھ معاہدے منسوخ ہیں۔ دوستی کے لباس میں جتنے بھی یہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں اب ان کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ حج کے دن یہ اعلان عام کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے سمیت مکہ کی طرف جا رہے تھے کہ اونٹنی کے بلبلانے کی آواز آپ کے کان میں آئی تو فوراً پہچان گئے اور فرمانے لگے یہ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے۔ جب پاس پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پوچھا کیا آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے؟ حضرت علی نے بتایا کہ امیر الحج آپ ہیں، میں تو مامور بنا کر آیا ہوں اور یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کی ہدایت کے مطابق حج کے ارکان ادا کیے، اور 10ویں ذی الحجہ کو جمرۃ العقبہ کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا اے لوگو، میں اللہ کے رسول کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، اور اس صورت کی ابتدائی 30 یا 40 آیات کی تلاوت کی اور کہا مجھے یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں یہ حکم سنا دوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کعبہ کو نہیں آئے گا، یہ پہلا موقع تھا کہ مشرکین کو کعبہ میں آنے سے روک دیا گیا۔ دوسری بات، کوئی برہنہ ہو کے طواف نہیں کرے گا۔ تیسری بات، اہل ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور چوتھی بات، جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اگر اس نے توڑنے میں پہل نہ کی تو اس کا عہد پورا کیا جائے گا، اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے اسے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اور اس اعلان پر مخالفین کی طرف سے جو رد عمل ہوا وہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ قطع تعلقات بہت ضروری تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے علی، اپنے چچا کے بیٹے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دینا کہ ہم نے معاہدوں کو پس پشت پھینک دیا، توڑ دیا، اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک دوسرے کو نیزوں اور تلواروں سے گھائل کرنے کے سوا کوئی دوسرا معاہدہ نہیں، یعنی کہ اب ہم جنگ کریں گے، اب ہمارا آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں۔ اور اس آیت سے مسلمانوں کو بہت زیادہ سپورٹ بھی ملی اللہ کی طرف سے اور تحفظ بھی ملا۔ آیت نمبر 2، فَسِیحُوا، پس سیر کرو، فی الارض، زمین میں، 4 اشہر، 4 ماہ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم،
کہ تم غیر معجز اللہ نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ مخزل کافرین کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اس آیت میں سیاحت، یہ جو سیہو کا لفظ ہے یہ سیاحت سے نکلا ہے اردو زبان میں۔ سیاحت کا حکم ہے کہ پورے ملک میں چل پھر کے دیکھو کہ تمہیں 4 ماہ تک ہر طرح کی مکمل آزادی ہے، جہاں چاہو جاؤ، جس سے ملو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ 4 ماہ کی مدت ان لوگوں کے لیے تھی جن کی معاہدے کی میعاد 4 ماہ سے کم تھی یا میعاد تھی کوئی نہیں، لیکن جن کے ساتھ 4 ماہ سے زیادہ عرصے کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا ان کے متعلق حکم ہوا کہ اس کو مقررہ وقت تک نبھاؤ۔ اور یہ 4 ماہ اسی لیے دیا گیا تھا نا کہ اسلام ایک رحمت کا دین ہے۔ اس نے معاہدہ ختم کرتے ہی جنگ نہیں کر دی، بلکہ 4 ماہ ان کو سوچنے کی مہلت دی کہ معاہدہ کرنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے، جزیہ دینا ہے، یا اسلام کا ساتھ دینا ہے، یا پھر لڑنا ہے۔ خوب نرمی کے ساتھ، رواداری کے ساتھ ان کو بتایا گیا کہ جو آپ کے دل میں آتا ہے ان 4 ماہ کے اندر اندر کر کے دیکھ لو، اگر اطاعت کرنی ہے تو کر لو، اگر کفر کے ساتھ جمے رہنا ہے تو جمے رہو، یعنی کہ جو بھی تم نے کرنا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ ایک سرزنش تھی، ایک آرڈر تھا اللہ کی طرف سے کہ اگر تم مسلمانوں کی حمایت نہیں کرو گے تو رسوا ہو جاؤ گے۔ اور رسوائی کسے کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے اور آخرت میں ذلت کا اور رسوا کن عذاب، اور نعوذ باللہ من ذالک میدان محشر میں سب کے سامنے رسوائی۔ آیت نمبر 3، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اذان یعنی کہ اعلان عام ہے اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، سب لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن کی، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بری ہے، من المشرکین، مشرکوں سے۔ یہاں پہ جو بری کا لفظ ہے اس کا معنی ناراضگی کے معنی میں آ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے ناراض ہیں۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرے رہو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ، کہ تم غیر معجز اللہ، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بِعَذَابٍ علیم، دردناک عذاب کی۔ اللہ کی طرف سے اعلان عام ہے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ بڑی خوبصورتی سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کا 2 بار تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام اکٹھا لیا ہے، اور آگے وَرَسُولُهُ درمیان میں الگ سے بیان فرمایا ہے، اور اس کا رسول بھی ناراض ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ سب لوگ حج کے لیے آئیں، لیکن بات یہ ہے کہ مشرکین نہیں آ سکتے۔ اور حج اکبر جو ہے وہ پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ جو عمرہ ہوتا تھا اس کو چھوٹا حج کہا جاتا تھا، اور جو حج ہوتا تھا اس کو بڑا حج کہا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حج اکبر کی جو تعریف بتائی وہ یہ ہے کہ حج کا دن اگر جمعے کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے، اور حضور نے ایک ہی حج فرمایا ہے اور وہ حج جمعے کے دن ہی آیا تھا۔ اس لیے یہاں پہ خاص طور پہ اس دن کا تذکرہ ہے جس دن حضور نے حج فرمایا تھا، اور وہ جمعے کا دن تھا اور وہ حج اکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے ناراض ہے، اور اس کا رسول بھی، یعنی کہ دوبارہ بتایا ہے کہ وہ بھی ناراض ہے۔ اور اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے، معاہدے نہیں توڑیں گے، ہم اسلام کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی والا معاملہ روا نہیں رکھیں گے، اگر تم ان ساری باتوں سے توبہ کر لیتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم نے ایسے ہی منہ پھیرے رکھا، معاہدے توڑے رکھے، مسلمان دشمنی اپنے سامنے رکھی، تو یہ بات جان لو کہ تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ جو چاہتا ہے اپنا فیصلہ اپنے بندوں سے کروا لیتا ہے، وہ وہاں سے کن فرماتا ہے اور یہاں نیچے کام ہو جاتے ہیں، اور اس کی مخلوق، اس کے بندے اس کے حکم کے سامنے سر نگوں ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ خود بھی کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے بھی کرواتا ہے، وہ اپنے فرشتوں سے بھی کرواتا ہے، وہ حالات ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ کام ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کو عاجز کرنے والا کوئی مائی کلال آج تک پیدا نہیں ہوا، نہ کبھی ہوگا۔ اس کی سلطنت، اس کی حکومت، اس کا سکہ وہ رائج الوقت ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ علیم، یہاں پہ جو خوشخبری ہے یہ تنزن ہے، یہ ڈانٹ کے طور پہ ہے، سرزنش کے طور پہ ہے کہ اے کافرو تمہارے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اس جگہ پہ اللہ پاک نے کفار کے لیے عذاب علیم کی بات کی ہے، ورنہ ہمیں ہر جگہ پہ منافقین کے بارے میں عذاب علیم اور کفار کے بارے میں عذاب عظیم کی خبر ملتی ہے۔ تو یہ وہ کفار تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، اسلام کو دھوکے دیے، اس لیے ان کے لیے اس طرح کا عذاب ہے جو کہ عذاب عظیم سے بڑا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔